آپ میں سے بہت سے لوگ ہیلوئین کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہیلوئین کی ہسٹری اور مکمل تفصیل فراہم کریں گے۔ ہیلوئین ایک تہوار ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں بہت سے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں، اسی طرح تاریخ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ہیلوئین تہوار کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں کیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی۔ قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں، جنات، چڑیلیں وغیرہ دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے کیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور سینگوں کو اپنے سروں پہ سجاتے تھے۔ جب 8ویں صدی عیسوی میں ان علاقوں میں عیسائیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دے دیا۔ اس دور میں یہ دن آل الوس ایوز کہلاتا تھا، جو بعد ازاں بگڑ کر ہیلوئین بن گیا۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت، رسم و رواج، عقائد اور مذہبی تہوار بھی لے آئے۔ اور جب 19ویں صدی میں یورپ کے آباد کار بڑی تعداد میں امریکہ آئے تو انہوں نے ہیلوئین کو بڑے پیمانے پر منانا شروع کر دیا اور اس میں بہت سی نئی چیزوں کا اضافہ بھی ہو گیا، اور اس طرح اس تہوار کو بہت شہرت ملی۔ اس تہوار کی سب سے اہم چیز ٹرک اور ٹریٹ ہے۔ لوگ پارٹیوں میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کپڑے پہنتے ہیں، مختلف طرح کی ڈراؤنی شکلیں اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل جائیں۔ اس تہوار کی سجاوٹ میں بڑے کدو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لوگ کدو کو مقدس جانتے ہیں۔ کدو کی مختلف شکلیں بنا کر ان کے اندر موم بتیاں جلا کے ان کو گھروں کے باہر یا چبوتروں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ بدروہیں ان کے گھروں سے دور رہیں۔ ٹرک اور ٹریٹ میں لوگ ایک دوسرے سے تحفے اور مٹھائیاں وصول کرتے ہیں۔ نہ دینے والے سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ عجیب کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ 1950 کے لگ بھگ ہیلوئین کی حیثیت مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار کی ہو گئی اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، اس میں زیادہ تر غیر مسلم ہی حصہ لیتے ہیں۔ اس تہوار نے امریکہ میں 1921 میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور یہ ایک مذہبی ثقافتی تہوار ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری تہوار بھی بن گیا۔ اس تہوار کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کا آپ کو یہ مقصد تھا کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان اس میں شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے اس قسم کی توہمات پرستی کی ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے مذہب میں ان سب چیزوں کو سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک میں بھی اس تہوار کو اہمیت دینا شروع کر دی گئی ہے اور مختلف ممالک میں اس کی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں۔ سعودی عرب جیسے
مسلم ملک بھی اس کو اہمیت دی گئی اور اس تہوار کو منایا گیا۔ بحیثیت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوں، ہمیں ایسے تہواروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ٹرینڈ اور انجوائمنٹ کے نام پر موجودہ نوجوان نسل ایسے تہواروں کا شکار ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالیں کہ ہمارا مذہب ہمیں ایسی تقریبات میں حصہ لینے سے منع فرماتا ہے اور یہ سراسر تہمات پرستی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی عین نافرمانی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to my channel.